ہوں سانو تو بلاندے بھی نہیں، اگر کوئی میڈیا والا ہے تو سانو بشک جڑے مرضی سٹوڈیو تے بلاؤ، مولوی خادم اکیلا آ جائے گا۔ اسی تو حضور دی عزت واسطے جانا تو بغیر محافظوں کے آئے گا۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی، صرف 10-15 منٹ میں اکیلا ہی کافی، میں خود انہوں نے گل کرا گا۔ ہاں جی، میں نے حدیثاں بھی لمبیاں لمبیاں یاد ہیں تے میں پڑھے بھی ہویا، میں نے عربی بھی آندی، فارسی بھی آندی، اردو بھی آندی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ایک کو انہوں کو سوال کرنا نا تو انہوں نے لگ پتے جانے۔ جنرل شاہد عزیز کہندا ہے اسی بڑے بڑے مفتی تے فقیہ خریدے، اے جدو نویں نویں ٹی وی مشرف بنائے، جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب وچ لکھیا، انہوں نے کہا اسی بڑے بڑے مولوی پیر تے فقیہ خریدے کہ دین ان بیان کیویں کرنا ہے کیبلاں تے بیٹھ کے، او ہورن جڑے تسی خریدے۔ ہاں اے جڑا مولوی خادم بیٹھیا، کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نام بس۔ اور جڑے تواڈے ٹکڑے تے بک گئے، ہاں جی، ہاں انہاں نوں تسی واقعی خرید لیا ہونا، لیکن محمد عربی دے غلام تسی ویکھے نہیں۔ سانو بلاؤ کیبلا تے کی کہندے جی مولوی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا، متکبر دنیا تے تکبر کرنے، قیامت والے دن انسانی شکل ہے، چمٹی دی شکل ہے، جنہاں نوں چمٹی دے سائز وچ اٹھایا جائے، شکل انسان دی ہوئے گی، وہ کنج اٹھائے گا خالق، وہ تے مالک جاندا۔ قیامت والے دن کافراں نوں منہ دے بل چلایا جائے گا، منہ دے بل۔ قیامت والے دن کافر الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کافراں نوں جہنم دے ول جدوں منہ دے بل چلایا جائے تے صحابہ عرض کیتی حضور منہ دے بل کیویں چلن گے کافر؟ اے منہ جڑا حضور دے خلاف بولدا رہا اس دے بل چلنا ہے کافراں نے، تے جڑے عام کافراں انہاں دا حال ہے تے جڑے گستاخ ہیں انہاں دا کی بنے گا؟ تسی آج ان کی حمایت کرتے ہو اور جناب ہمیں کہتے ہو کہ جی ان کے خلاف حق میں جلوس نکالتے ہو، اور پھر آگے تم کھڑے ہوتے ہو، تسی کی چاہتے ہو دنیا تے؟ امت نو برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہاں تو صحابی یہ بھی نہ برداشت کر سکے، اور آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو جناب؟ یہ جی ایسے جی آرٹ کونسل ہوگی، فلان کونسل ہوگا، سول سوسائٹیاں ہوگی، سارے جہنم میں جاؤ جا کے یورپ اپنی ماواں نوں بھی لے جاؤ، سارے نوں لے جاؤ، اتھے جا کے تمہاری سول سوسائٹی چل سکتی۔ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے بس، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا ہے۔ ہاں جی، اگر کسی کو بہت تکلیف ہے، وہ اپنے یورپ والی آزادی چاہتا ہے تو یورپ چلا جائے، یہاں تو لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان کا مطلب کیا؟ بس دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہوگا، ہاں ایسے نہیں ہوگا۔ ہم بڑے فقیر لوگ ہیں، لیکن غیرت میں اسید بن عزیر نے جہاں پاؤں رکھا، یا آپ کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا، اس پاؤں کی خاک کی برکت سے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ہی چیز موجود ہے۔ اسید بن عزیر تو اسید بن عزیر تھے نا، یہاں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوہ جی حالات کیسے ہو گئے، جنگ سر پر منڈلا رہی ہے، 25,000 کا لشکر کھڑا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں، پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا آج جانے دو یار، آج تھوڑا سا نرم بات کر دو، اور معاف بند رہا حضور دے سامنے لتا۔ اسید بن عزیر کیا حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے، میں ان کے ساتھ معاہدہ، میرے آقا نے کچھ بھی بات نہیں فرمائی۔ حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، حضور کے سامنے غلط بات ہو حضور خاموش نہیں رہتے، ہاں جب حضور خاموش رہے تو اس کا معنی تھا یہی کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسی بات کی جائے جیسے اسید بن عزیر نے کی۔ یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے، ہاں جی۔ حضور نہ ٹوکے صحابی کو، بات چل جائے تو مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہوئی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، حضرت اسید بن عزیر پوچھے حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں انہاں نال معاہدہ کر چھڈیا۔ حضرت اسید بن عزیر نے کیا، ان کان امرا من السماء فامد لو، حضور اگر اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے اور آپ کا بھی فیصلہ یہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ سلس کھجور دے دیں، اگر نہیں ہمارے لیے آپ کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں اعلان کر رہا ہوں
کہ ہم ان کو صرف تلوار دے سکتے ہیں، یعنی ہم صرف ان کو تلوار دے سکتے ہیں، ہم ان کو کھجوریں دے دیں. کمال ہے بات. حضرت اسید بن عزیر گل کر رہے سن، اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے. مومن کی بولی بدلتی نہیں، مومن کی بولی نہیں بدلی. حضرت سعد بن معاذ آ گئے. حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ان کان الامر من السماء فحمد اللہ، بولی ہوئی ہے، اگر اللہ رسول کا یہی حکم ہے، اللہ نے وہی نازل کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کریے، اگر مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر حضرت سعد نے گل کی تھی. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے، حضرت سعد بن معاذ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سعد بن معاذ گل کی تھی، یا رسول اللہ قد کننا نحن وهؤلاء القوم علی الشرک باللہ و عبادت الاوثان لا نعبد اللہ ولا نعرف. حضور یہ جو ہمارے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں یہ بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک تھے، ہم بھی بتوں کے پجاری تھے، یہ بھی تھے، ہم اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے، نہ ہمیں پتہ تھا اللہ کون ہے. اور وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ يَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً وَاحِدَةً إِلَّا قِرًا أَوْ بَيْعًا. حضور اس وقت بھی ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور لے کر یہ جائیں. ہاں ہم ان کی مہمانی کے لیے کھجوریں دیں یہ علیحدہ تھا، یا خرید کر یہ لے جائیں. افحین اکرمن اللہ بالاسلام. حضور جب اس وقت ہم بتوں کے پجاری تھے، ہماری ایک کھجور نہیں لے سکتے، تو اب تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دے دی ہے. وَهَدَانَا لَهُ، اور ہمیں اللہ نے اسلام کے لیے ہدایت دی. اگلی گل حضور دا احسان بھی نہیں بھولے، اللہ ہی اللہ نہیں، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں بہت بلند کر دیا. یہ سعد بن معاذ گل کی تھی. واللہ لا نوتیہم اموالنا واللہ مالنا بہذا من حاجت. اللہ دی قسم ہے اسی انہاں نو کھجور شجور کوئی نہیں دینی، واللہ مالنا بہذا من حاجت. حضور سانو اس معاہدے دی لوڑ بھی کوئی نہیں. اور واللہ لا نوتیہم الا سیف، ہاں تلوار ہم ان کو دے سکتے ہیں. بولی ایک کوئی اتھے بھی تلوار، اتھے بھی آسمان تو گل، اتھے بھی انجے اتھے بھی انجے. حضور ایک کون ہوندے ساڑیاں کھجورا لینا. فقال رسول اللہ انت وذاکا. حضور نے فرمایا ساتھ جویں تہاڈی مرضی. میں ساتھ جویں تہاڈی مرضی. اگلی گل بہت ڈاڈی. حضرت عثمان غنی معاہدہ لکھ چکے سن. فتناول سعد بن معاذ الصحیفۃ فمحا ما فیہا من الکتاب ثم قال لیجہدوا علینا. سعد بن معاذ عثمان غنی کو کاغذ پکڑیا تو ان کا قلم پھیر دیتا، فرمایا اینج کر کے ختم. پھر انہوں نے کیا دوویں سرداراں نو اٹھو جاؤ جا کے کرنا نے کر لو چلو. انہوں نے کہڑے حالات ہیں جی یہود و نصارہ دی ایجنٹی کردے ہوئے ہیں. پاکستان کے حالات یہود و نصارہ دی ایجنٹی تو سے خود کی تھی، اتنے تے حقیقت ہے حالات خراب سن. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب خندق والے دن تے تواڈے غلاماں نو اسی نچوڑ کے رکھ دیتا سی. ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے سن. حالات تو اس وقت تھے، اگر ناموس رسالت پر اگر مگر کوئی بات ہونی تھی تو وہ موقع تھا. صحابہ کہتے حضور جان چھڑاؤ حالات بڑے خراب ہیں. منافق تے کہہ اٹھے سانو اجازت دو یا رسول اللہ ساڑھے گھر پیچھے بڑے لگے ایتھے اسی بیٹھے ہاں ایتھے روٹی کھان دا نہیں کچھ گھر بڑے لگے سانو اجازت دو. اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا، میرے حبیب انہاں دے گھر لگے شوگے کوئی نہیں. ان یریدون الا فرارا، اے تے تانوں چھوڑ کے نسنا چاہندے. کسی صحابی نے نہیں کیا حضور ساڑھا گھر لگا ہے. حضور جب موجود ہیں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں، اگ دے شعلے بھڑک رہے ہون تے انہاں وچ پھر حضور دی عزت دی گل کر دینا. پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، تسی کیتے اساں تے نہیں کیتے. جس ویلے حالات میں پورا رکوع کیوں جی پورا رکوع پڑھا لگ پتہ جائے حالات کتنے ڈاڈے سن. رب نے بھی بیان کیتا میرے حبیب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. میرے حبیب اس موقع تے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا نا تے اتنا بڑا خوف سی کہ منہ والو دل باہر آ جانے سن. لیکن تواڈے غلام سن انہاں پھر کی کیتا
वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब कालू हाज़ा मा वादना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। उन्हां नसे जी घर लुके सहाबा जदों 50,000 दा लश्कर वेख्या, ठंडी हवा चलदी वेखी, पेट उते पत्थर बंदे, उन्हां कहा आज ते मजा आना है लड़न दा। हाँ जी, आज तो मजा आना है लड़न। अल्लाह रसूल सच फरमाया। क्या जी? तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।